السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی 9ویں نظم تغیر، جس کو احسان دانش نے لکھا، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ نگہت کی کوشش کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کی یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرم سفر رہے، بے رنگینیوں میں خال کے شام و سحر رہیں۔ شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستہ میں انقلاب۔ کس پہ یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ شاعر کہتے ہیں، اے ہم نشیں، اے میرے دوست، کلام میرا لا کلام ہے، میری بات لا کلام ہے، میری بات میں کوئی شک نہیں۔ لا کلام کا مطلب ہے یہاں کہ کوئی شک نہیں۔ سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے، پہم ہوتا ہے مسلسل، تغیر پہم مسلسل تبدیلی۔ شاعر کہتا ہے، اے میرے دوست، اے میرے ہم نشیں، میری اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی 2023 چل رہا ہے، کبھی 1923 تھا، تو آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کسی کا نام نشان نہیں تھا، بہت سے ہم میں سے لوگوں کے باپ اور دادا کا نام نشان بھی نہیں تھا۔ اسی طرح جب 2123 ہوگا تو یہ دنیا بدل چکی ہوگی، کوئی بھی ہم میں سے باقی نہیں ہوگا، کسی کا نام نشان نہیں ہوگا، سب مٹ چکے ہوں گے، خاک میں جا کر ان کا نام نشان بھی مٹ چکا ہوگا، ہڈیاں بھی خاک کھا چکی ہوگی۔ تو کوئی عرصے کے بعد ہر چیز میں تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ کبھی ہمارا وجود نہیں تھا، پھر کیا ہوا دنیا میں آئے، پھر کیا ہوا چھوٹے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے کیا ہوا بچپن میں اور لڑکپن کا دور آیا، پھر کیا ہوا جوانی آئی، پھر کیا ہوا ادھیڑ عمر آئے گی، اس کے بعد بڑھاپا، پھر اس کے بعد پھر تہہ خاک چلے جائیں گے، پھر کوئی نام نشان نہیں ہوگا، کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہم آئے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم چلے گئے۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، زندگی میں تبدیلیاں ہیں، ہر چیز بدل رہی ہے۔ جس طرح کہ ایک عربی کا مقولہ ہے، العالم متغیر، یہ دنیا میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، کل متغیر حادث، اور جس چیز میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، فالعالم حادث، بس یہ عالم بھی فنا ہو جائے گا، یہ بھی عارضی ہے، یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، یہ بھی عارضی ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے اس دنیا میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، جس چیز میں بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی ہے، کسی چیز میں بھی سکوت نہیں ہے، جو آیا ہے اس نے مٹنا ہے، اس نے جانا ہے، پھر نئی دنیا نے آنا ہے، نئے نظام نے چلنا ہے، نظام بدل رہے ہیں، انداز بدل رہے ہیں، رہنے کے طریقے بدل رہے ہیں، ہر چیز بدل رہی ہے، ہر چیز میں تغیر ہے، ہر چیز میں تبدیلی ہے، سوچ بدل رہی ہے، بچپن کی اور سوچ تھی، جوانی کی اور سوچ ہے، بڑھاپے میں اور انداز ہوگا سوچنے کا۔ تو ہر چیز میں تبدیلی ہے، حالات میں تبدیلی ہے، اوقات میں تبدیلی ہے، ہر چیز میں تبدیلی ہے، معاملات میں تبدیلی ہے۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، راتیں چاہتی ہیں کسی طرح یہ تاریکی چھٹے اور کیا ہو، روشنی اور رنائی پھیل جائے۔ سحر صبح کو کہتے ہیں، تجلی روشنی کو کہتے ہیں۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، راتیں چاہتی ہیں یہ جو سیاہ تاریک چادر چھائی ہوئی ہے، یہ چادر چھٹ جائے تاریکی کی، اور کیا ہو صبح کی روشنی کی کرنیں طلوع ہو، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے۔ ہر رات یہ چاہتی ہے، انسان راتوں کو چاہتے ہیں کہ یہ رات مٹ جائے، رات ختم ہو جائے، دن شروع ہو۔ یہ بازاروں میں جو سناٹا چھایا ہوا ہے، کہاں دوبارہ شہروں کی رونق بحال ہو، یہ پرندے چہچہائیں، یہ باغ ویران ہو چکے ہیں، یہ باغوں میں پرندے چہچہائیں، یہ جو ہے بازار، یہ دوبارہ رونق ان کی دوبالا ہو جائے۔ جو جانور جو ہیں اپنے مکانات میں، شیر اپنی کھچار میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ چکے ہیں، انسان کہتا ہے دوبارہ صبح کی روشنی ہو، سورج نکلے، سورج طلوع ہو، دوبارہ رونق دوبالا ہو جائے، ہر طرف رونق ہو جائے، جنگل بھی آباد ہو جائیں، ان کی بھی جو تاریکی کی وجہ سے سناٹا چھایا ہوا ہے
وہاں پر بھی رونق ہو جائے اور بازار بھی رونق سے بھر جائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے راتیں تو چاہتی ہیں صبح آ جائے، پھر کیا ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار، صدا آواز کو کہتے ہیں، فراق جدائی کو، خاموشی میں بے قرار، پھر کیا ہوتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہر آواز خاموشی کی جدائی پر بے قرار ہے۔ پہلے تو انسان رات سے تنگ ہو جاتا ہے، رات چھاتی ہے، کچھ دیر تو خوش ہوتا ہے جب رات آتی ہے کہ اچھا ہوا رات آ گئی، سکون ملے گا، پھر رات کے بعد انسان چاہتا ہے کسی طرح صبح ہو، دوبارہ کاروبار زندگی چلے، دوبارہ معاملات چلے، دوبارہ وہ زندگی کے معاملات جو سوچے ہوئے ہیں، جو پلان بنائے ہوئے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب دن کا اجالا آتا ہے، سورج آتا ہے، سورج کی روشنی چھاتی ہے، تاریکی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ہر طرف آواز ہوتی ہے، ہر طرف شور و غوغا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے انسان اس آواز سے بھی تنگ ہو جاتا ہے، پھر آواز چاہتی ہے کہ کہیں خاموشی ہو جائے، کہیں امن ہو جائے، کہیں سکون ہو جائے، دوبارہ رات آ جائے۔ جب دن بھر، پہلے تو رات کے بعد انسان دن کا انتظار کرتا ہے، دن آتا ہے، پھر پورا دن کام کرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، شور سننے کے بعد تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کبھی سکون ملے، کبھی دوبارہ رات چھائے، سناٹا ہو جائے۔ یہ خدا کی بھی قدرت ہے، اگر رات ہی چھائی رہتی، ساری عمر رات ہی رہتی تو کیا ہوتا، انسان تنگ ہو جاتا، انسان کی زندگی بے مزہ ہو جاتی۔ اگر دن ہی رہتا تو کیا ہوتا، کوئی سکون نہ نصیب ہوتا، شور ہی ہوتا، رات کو بھی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، بے سکونی ہوتی۔ لیکن کیا ہے، پھر کیا، پہلے تو انسان رات کو چاہتا ہے، جب رات آتی ہے تو پھر انسان صبح کو چاہتا ہے، جب صبح آتی ہے آوازیں ہوتی ہیں، شور و غوغا ہوتا ہے، پھر انسان خاموشی کو چاہتا ہے، جب سناٹا ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کوئی گیت ہو، کوئی نغمہ ہو، کوئی آواز ہو، کوئی سریلی آواز ہو، کوئی سریلے گیت ہو، کوئی سریلے نغمے ہوں۔ جب آواز اور جب گیت اور جب نغمے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ دیر سنتا ہے پھر تنگ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح یہ تھم جائیں، یہ آوازیں تھم جائیں، یہ آوازیں رک جائیں، سناٹا ہو جائے، تھوڑا سا امن مل جائے۔ تو یہی شاعر بات کر رہے ہیں، راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ اگلا شعر ہے، سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے۔ سو کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، خزاں، خزاں کو کہتے ہیں بہار گلستاں، باغ کی بہار، روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ برگ کہتے ہیں پتی کو، سکوت خاموشی کو، سراپا سر سے پاؤں تک مراد ہے مکمل طور پر، فسانہ کا مطلب ہے ایک کہانی ہے۔ شاعر کہتا ہے سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، پہلے خزاں تھی، خزاں چھائی ہوئی تھی، ہر طرف جو چمن تھا اجڑا اجڑا تھا، ویرانگی تھی، پھر کیا ہوا، خزاں کے بعد بہار آئی، ہر چیز حشاش بشاش ہو گئی، پرندے بھی چہچہانے لگے، ہر طرف سبزے کا جو تھا فرش بچھ گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ زمرد کا فرش بچھ چکا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر طرف رنائی تھی، خوشی تھی، وہ کہیں جو سمندر تھے وہ ٹھاٹھے مار رہے تھے، کہیں دریا کی طغیانی تھی، کہیں سمندروں کی طغیانی تھی، کہیں جو تھی آبشاریں بہہ رہی تھی، ہر طرف خوشیاں تھیں، بہاریں تھیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر دوبارہ خزاں نے آگے ڈیرے جما لیے۔ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، کہ یہ جو بہار ہے، یہ جو خوشیاں ہیں، انہوں نے بھی مٹنا ہے، ہر طرف ہمیشہ خوشی باقی نہیں رہتی، جس طرح غم آیا غم چلا گیا، غم بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اسی طرح خوشیاں اور بہاریں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، ان بہاروں نے بھی جانا ہے، جس طرح خزاں چلی گئی اس طرح یہ بہاریں بھی چلی جائیں گی، جس طرح زوال تھا تو عروج ملا، اسی طرح اس عروج نے بھی دوبارہ زوال کا شکار ہونا ہے، یہ جو جوانی ہے اس نے بھی ڈھلنا ہے، کبھی کیا تھا، یہ جو بڑھاپا ہے اس نے بھی ختم ہونا ہے، ہر چیز میں تبدیلی آنی ہے، تغیر ہونا ہے۔ سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، یہ جو بہار ہے یہ خزاں کی طرف جا رہی ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے، یہ جو پتیوں کی خاموشی ہے، یہ جو پتیوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، یہ اس چیز کی خبر دے رہی ہے کہ ان پہ دوبارہ خزاں آنے والی ہے، یہ جو خاموش ہیں یہ اسی چیز کی ایک فسانہ، ایک کہانی بیان کر رہی ہیں کہ جس طرح یہ خزاں میں یہ اجڑ چکا تھا چمن، ہر چیز ویران ہو چکی تھی، دوبارہ ویرانگی آنے والی ہے، یہ بہار جانے والی ہے، یہ خوشیاں جانے والی ہیں۔ اگلا شعر ہے، نگہت کی کوشش
کہ نکلنا نصیب ہو، نگہت خوشبو کو کہتے ہیں کہ کوشش کے نکلنا نصیب ہو، موسم کی یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ جو خوشبو ہوتی ہے وہ کلی کے اندر ہوتی ہے، جب تک کلی بند ہے خوشبو بھی بند ہے، اس کے اندر قید ہے، لیکن امن سے ہے، لیکن وہ چاہ رہی ہے کسی طرح یہ پھول کھلے اور میں نکلوں اور پھیل جاؤں۔ پھر کیا ہوا؟ نگہت کی کوشش کے نکلنا نصیب ہو، پھول کھلا اور اس کے ساتھ اس نگہت نے بے وفائی کی، اس کو چھوڑ کر پھیل گئی۔ تو نگہت کی کوشش کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کی یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ موسم بھی چاہتا ہے بدل جائے، کبھی سردی ہوتی ہے انسان ٹھٹر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی وقت آئے یہ سردی چلی جائے، پھر کیا ہوتا ہے بہار آتی ہے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے، پھر بہار کے بعد بھی انسان کہتا ہے کہ یہ کہیں گرمی آئے، یہ فصلیں تیار ہوں، فصلیں پکیں۔ پھر بہار کے بعد جب گرمی آتی ہے، گرمی کی شدت ہو جاتی ہے، گرمی شدت پکڑتی ہے، ہر چیز جھلسنے لگتی ہے، انسان تنگ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ گرمی چلی جائے، تو گرمی جاتی ہے تو خزاں ڈیرے جما لیتی ہے، ہر چیز ویران کر جاتی ہے۔ پھر سردی آ جاتی ہے، پھر خزاں سے بھی تنگ ہوتا ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ اسی طرح موسم بدلتے رہتے ہیں، انسان کسی بھی موسم میں خوش نہیں رہتا، سردی جو ہو تو گرمی کو چاہتا ہے، گرمی ہو تو سردی کو چاہتا ہے۔ یہی شاعر بات کر رہا ہے، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو، موسم بھی چاہتے ہیں بدلتے رہیں، ایک جگہ ٹکے نہ رہیں۔ اگر کوئی چیز ایک جگہ ٹک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، پھر اس پر زوال آ جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ شمس و قمر کی ضد ہے کہ گھر میں سفر رہیں، بے رنگینیوں میں خال کے شام و سحر رہیں۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، کی ضد ہے گھر میں سفر رہیں کہ سفر جاری رکھیں، بے رنگینیوں میں خالق پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ شام و سحر، شام شام کو کہتے ہیں، سحر صبح کو کہتے ہیں۔ کہتے چاند اور سورج بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنا کام جاری رکھیں، یہ بھی اپنا سفر جاری رکھیں۔ اگر ایک منٹ بھی سورج یا چاند رک جائے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، ہر چیز تباہ ہو جائے۔ لیکن کیا ہے خدا کی قدرت، کہیں سورج ابھی یہاں اگر سورج نکلا ہے تو دنیا میں کہیں رات چھائی ہوئی ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ تاریکی چھائے گی، وہاں پہ اجالا چھا جائے گا، وہاں پہ سورج جا نکلے گا۔ ایک منٹ بھی سورج کو سکون نہیں، ایک سیکنڈ بھی سکون نہیں، ہر وقت سورج گردش میں ہے۔ یہ جو بے رنگین دنیا ہے، اگر چاند اور سورج نہ ہوتے تو دنیا میں کیا ہوتا؟ ایک بے رنگینی ہوتی، تاریکی ہوتی، تباہی ہوتی، اور کہیں بھی کوئی رنائی نہ ہوتی، کوئی رنگ نہ ہوتے۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، شمس و قمر کی ضد ہے کہ گھر میں سفر رہیں۔ چاند اور سورج بھی چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں سفر رہیں، اپنا سفر جاری رکھیں۔ بے رنگینیوں میں یہ جو بے رنگینیاں ہے اور بے رنگین دنیا ہے، اس میں صبح اور شام پیدا کرتے رہیں۔ کبھی صبح آ جائے، پھر شام آ جائے، پھر شام کی تاریکی چھائے، پھر دوبارہ صبح کا اجالا اس تاریکی کے بادلوں کو پرے چھٹا کر اور دوبارہ اپنے ڈیرے جما لے۔ شہروں میں انقلاب ہے، شہروں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں۔ بیاباں میں انقلاب ہے، بیاباں جنگلوں کو کہتے ہیں۔ محفل میں انقلاب ہے، شبستہ خلوت کو کہتے ہیں، تنہائی کو۔ خلوت میں انقلاب ہے، شاعر کہتا ہے جنگل بدل چکے ہیں، شہر بدل چکے ہیں۔ ابھی شہر اور طرح سے ہوا کرتے تھے، آج سے 200 سال پہلے شہروں کے اور حالات تھے، اور طرح سے شہر آباد تھے۔ ابھی شہروں میں اور طرح کی روشنیاں ہیں، اور طرح کی رنائیاں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور طرح کا رہنے کے انداز ہے، مختلف طرح کے پارک ہیں، اور طرح کے ہسپتال ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ شہروں میں انقلاب ہے۔ کبھی کیا تھا؟ ہڑپا اور موہنجو دڑو جیسے بڑے بڑے شہر آباد تھے، پھر کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے، نام و نشان بھی مٹ گیا شہروں کا، جن کو شہر کہا جاتا تھا وہ بھی جنگل کی علامت بن گئے۔ بیابان میں انقلاب ہے، جنگلوں میں انقلاب ہے، وہ جہاں تاریکی اور ویران جنگل ہوتے تھے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، آج وہاں پہ شہر آباد ہو چکے ہیں، وہاں پہ رونق ہے، وہاں پہ ہجوم ہے لوگوں کا۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، شہروں میں انقلاب ہے، بیابان میں انقلاب ہے، شہروں میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، جنگلوں میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ محفل میں انقلاب ہے، محفلیں بدل چکی ہیں، کبھی اور طرح کی محفل ہوتی تھی، اور طرح سے لوگوں کے اندر
بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، اور طرح کی محفلوں کے انداز تھے۔ اب محفلوں کے انداز بدل چکے ہیں، بالکل مختلف طرح کی محفلیں ہیں، اور طرح کی کہیں موسیقی، کہیں اور طرح کی محفلیں جمائی جا رہی ہیں۔ جدید دور کے ساتھ محفلوں نے انداز بدل لیا، کئی ویران محفلیں ہوتی تھی، آج کی محفل اور طرح کی محفل ہے، آج سے 100 سال کی پہلے کی محفل سے، اور 100 سال بعد کی جو محفل ہوگی وہ اور طرح کی ہوگی۔ شبستہ میں انقلاب ہے، تنہائیوں میں بھی انقلاب ہو چکا ہے۔ پہلے تنہائی میں انسان اکیلا ہوتا تھا اور کوئی چیز نہیں، آج انسان اکیلا بھی ہو تو پھر بھی پوری دنیا سے رابطے میں ہوتا ہے۔ تو تنہائی بھی بدل چکی ہے، اور انسان تنہائی میں بھی آج اور طرح سے جی رہا ہے اور پوری دنیا سے رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ اسٹوڈنٹ ایک چیز ذہن میں رکھیں، بعض کا نظم کے کسی شعر کی تشریح مختصر کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ جو نظم ہے اس کے تمام اشعار کی تشریح ملتی جلتی ہوتی ہے، تو آپ ایک شعر کی جو تشریح ہے بیسک مفہوم بیان کرنے کے بعد جو پیچھے اشعار کی تشریح کی گئی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ تغیر پہ نظم ہے تو سب باتیں ہی تغیر پہ ہو سکتی ہیں، تو پوری جو نظم کا تھیم ہے، جو مین آئیڈیا ہے، یہ جو خلاصہ ہے، تو وہ آپ کسی بھی شعر کی تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، شاعر کہتے ہیں، کس پہ یہاں تغیر نو کا فسو نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ کس پہ یہاں تغیر نو، تغیر نو ہوتا ہے نئی تبدیلی کا، فسو نہیں جادو نہیں چھایا، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ کون سی چیز ہے جو تبدیلی نہیں چاہتی، جو تغیر نہیں چاہتی، جو نہیں چاہتی مجھ پہ تبدیلی نہ ہو، کیونکہ جو تبدیلی ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر انسان سٹیٹک ہو جائے، کسی بھی لیول پہ رک جائے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ تبدیلی، ہر چیز کی خواہش ہے تبدیلی آئے، تبدیلی آئے، بدلنا نصیب ہو۔ جو سکوت ہے یہ تو مردوں کی علامت ہے، مردوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ انسان تو تبدیلی آتی رہتی ہے، اس میں تو وہ جو حالات اس کے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، وہ تو ترقی کی بھی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس طرح کہ علامہ صاحب کہتے ہیں، جو چلنے والے ہیں نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اسی طرح ایک شاعر کا شعر ہے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ جو آدمی ٹھہراؤ کا چاہتا ہے، جو آدمی چاہتا ہے اس پہ تھوڑا سا وقفہ آ جائے، رک جائے، تو وہ تو تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رکنا یہ تو موت کی علامت ہے۔ جو مردہ ہے وہ حرکت نہیں کرتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں، اس پہ یہاں تغیر نو کا فسو نہیں، کون ہے جس پر تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی؟ اس بزم میں کسی کو سکون حاصل نہیں ہے، کوئی چیز سٹیٹک نہیں ہے، کوئی رکی نہیں ہے، کوئی چیز یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہلے ہی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ساری دنیا میں فلسفے کا قانون ہے، عربی کا قانون ہے کہ العالم متغیر، کہ دنیا میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ہر چیز کل متغیر حادث، جس چیز میں بھی تبدیلی آتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ دنیا بھی کیا ہے، وہ کہتا ہے حادث ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی چیز ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کوئی بندہ کہے یہ قبرستان ہے، یہ بھی آباد رہیں گے، اسی طرح قبرستان بنے رہے، نہیں، جہاں قبرستان تھے آج وہاں آبادیاں بن چکی ہیں، جہاں پہ آبادیاں تھی وہاں ویرانے اور قبرستانیں بن چکی ہیں۔ 100 سال بعد، 500 سال بعد کوئی بھی چیز اس نے مٹنا ہی مٹنا ہے۔ اگر آج نہیں مٹ رہی تو 100 سال بعد مٹ جائے گی، 500 سال بعد نہیں تو 1000 سال بعد تو ہر چیز ہی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے کہ کون سی چیز ہے جس میں تبدیلی نہیں آ رہی، جس میں تغیر نہیں ہے، ہر چیز تبدیلی کی طرف، ہر چیز کا جو سفر ہے تبدیلی کی طرف جاری ہے۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔